یا صاحب الزمان یا وارث قرآن۔ گھر کا ماحول کیسا ہونا چاہیے، فاطمی لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے، ایک گھر کیسا ہونا چاہیے، خوب ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم گھر کی طرف دیکھیں کہ مختلف پہلوؤں پر ہم نے چند دنوں میں گفتگو کی۔ خوب یہاں پر ہم دیکھیں کہ بی بی سلام اللہ علیہا کا گھر کیسا ہے، گھر کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ روایت بیان ہوتی ہے کہ رسول خدا مولا کائنات ہیں اور کہا کہ حالات بہت زیادہ مشکلات میں ہیں، تکلیف میں ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ کس طرح کا دور تھا، وہ کتنی سختیاں تھیں رسول خدا کے زمانے میں۔ بعض اوقات جب انسان یہ روایات بیان کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں فائنینشلی بہت کرائسس تھے۔ جب مدینہ میں رسول خدا آئے ہیں، جب مہاجرین آئے ہیں مکہ سے، تو انصار نے ان کو اپنے گھروں میں جگہ دی ہے۔ کسی کے 2 کمرے تھے تو کسی نے 1 کمرہ ان کو دے دیا، آدھا آدھا ڈسٹریبیوٹ کیا ہے۔ زمانے میں لوگوں کے پاس نہیں تھا، اصحاب صفہ کہ جو مسجد کے صحن میں سویا کرتے تھے، کھانے کو لوگ نہیں دیتے، مشکلات تھیں اس زمانے کے اندر۔ ان مشکلات میں ظاہر ہے اس کے اثرات اہل بیت کے گھر کے اوپر بھی تھے۔ اس میں شک نہیں کہ امام کائنات کے امام ہیں، اشارہ کریں تو من و سلوہ اترتا ہے، لیکن بشریت کے لبادے میں جو زندگی گزارنی تھی انہوں نے، وہ ان کو ویسے ہی گزارنی جیسے لوگ گزارتے تھے۔ پریکٹیکل یہی ہے، کیونکہ دیکھیں لیڈر کی زندگی جو ہوتی ہے وہ کم سے کم وہی ہوتی ہے جو ایک فرد کی زندگی معاشرے میں ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ لیڈر تو بہت عیاشی سے رہے اپنی زندگی میں اور جو اس کی امت ہے وہ مشکلات کا شکار رہے۔ خوب یہ تو بشریت کے لیڈر ہیں، یہ تو بشریت کے رہنما ہیں، رہبر ہیں، یہ وہ گھر ہے کہ جو پورے کائنات کو لیڈ کر رہا ہے۔ تو اس گھر میں تو ظاہر ہے وہ ساری چیزیں کم سے کم ہوں گی کہ جو معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اگر معاشرے میں لوگ 2 وقت کا کھانا کھاتے تھے تو سیدہ کے گھر میں 1 وقت کا کھانا کھایا جاتا تھا۔ اگر معاشرے میں لوگ 1 یا 1 سے زیادہ روٹی کھاتے تھے تو آپ دیکھا مولا کائنات اپنی آخری رات میں اپنی بیٹی سے کیا کہتے ہیں کہ بیٹی تم نے کبھی دیکھا کہ تمہارے باپ نے 1 وقت میں 2 چیزیں کھائی ہوں، یا نمک ہے یا دودھ ہے یا جو کی روٹی ہے۔ امام ساری زندگی جو کی روٹی کھاتے رہے۔ خوب یہ سختیاں تھیں۔ اب یہ اس حالات میں کہ گھر کیسا ہونا چاہیے، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کیسا گھر دے رہی ہیں کہ مولا کائنات آتے ہیں اور گھر کی طرف پوچھتے ہیں کچھ ہے، تو کہا کہ گھر میں کئی دن سے کچھ سامان نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں تو آپ نے مجھے بتایا نہیں؟ کہا کہ مجھے حیا آتی تھی کہ میں آپ سے کوئی تقاضا کروں۔ خوب یہ تربیت ہے عزیزان محترم، یہ صرف داستانیں نہیں ہے کہ ہم سن کے گھر چلے جائیں، یعنی گویا کیا ہم اپنی بیٹیوں کی تربیتیں اس طرح کر رہے ہیں؟ کیا آج ہمارے گھر ایسے ہیں؟ آج تو ڈیمانڈنگ ہے پوری دنیا، آج تو بچہ ڈیمانڈنگ ہو رہا ہے کہ اب والد صاحب کیا لے کر آئے، کیا نہیں لائے۔ ابھی چھوٹی سی بچی ہوتی ہے تو اس کے تقاضے ختم نہیں ہو رہے ہیں، پورے نہیں ہو رہے ہیں۔ خوب دنیا ایسی ہو گئی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہ آپ نہیں دیں یا اللہ نے آپ کو دیا ہے اور آپ، میں منع نہیں کر رہا، لیکن آپ تربیت تو کریں کہ ہر چیز مانگی نہیں جاتی، ہر چیز دیکھ کر ڈیمانڈ نہیں کی جاتی ہے معاشرے میں۔ اگر 10 کوئی چیز مانگتا ہے اور آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اس ٹائم بچے کو 1 دیں، تاکہ اس کو احساس ہو کہ زندگی میں مادیت سب کچھ نہیں ہے، کہ انسان جو تقاضا کرے مجھے گیجٹس چاہیے، مجھے فون چاہیے، مجھے ٹیبلٹ چاہیے، بچوں کو تو آج کل یہی چاہیے ہوتا ہے اور کیا چاہیے ہوتا ہے۔ خوب آپ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں، آپ اس کو کس طرح تقاضا کرتے ہیں۔ خوب اگر اس دور کے اندر جو بچے یا بچیاں پروان چڑھیں گے، آپ کل ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جب وہ اپنا گھر بنائیں گے، کل ان کا شوہر جب گھر میں آئے گا تو اسے کیا کریں گے؟ اگر کسی سختی یا تحمل برداشت نہیں ہے آج معاشرے کے اندر، ذرا سی کچھ ہو جائے تو فیملی کیا ہو جاتی ہے، بریک ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کو رول ماڈل مانتے ہیں، کہ گھر کو مانتے ہیں، تو دیکھیں کہ مولا کائنات آئے اور کہہ رہی ہیں کہ کچھ ہے، کہا نہیں ہے، کہا بتایا کیوں نہیں؟ کہا کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں آپ سے کچھ تقاضا کروں۔ عزیزان محترم مولا کائنات ہے، وہ بہرحال مختلف روایات ہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ رسول کو جن سے کچھ قرض لیا اور ایک
دھرم 1 دینار قرض لیا امام نے اور کچھ لینے جا رہے، دیکھا کہ مقداد جو ہے وہ رستے میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کافی پریشان نظر آتے ہیں، امام کے صحابی ہیں۔ کہا مقداد کیا ہوا؟ کہا مولا کچھ نہیں۔ کہا نہیں تمہارے چہرے پر پریشانی ہے۔ کہا مولا نہیں۔ کہا نہیں۔ کہا مولا کچھ دن سے گھر میں فقر ہے۔ کہا تو بتایا کیوں نہیں؟ کہا مولا وہ بھی امام کا ماننے والا ہے، امام نے وہ جو ایک سکہ لیا وہ اس کو دے دیا، وہ روکتا رہا امام کو، امام اس کو دے کر چلے گئے۔ مسجد نبوی پہنچے، نماز تھی، نماز پڑھی، رسول خدا نماز کے بعد کہنے لگے علی کیا آج مجھے اپنے گھر مہمان نہیں بناؤ گے؟ اب امام علی دل میں یہ سوچتے ہیں کہ گھر کے اندر کیا ہے، مگر بہرحال رسول خدا ہے، ساتھ چلے گئے۔ اب گھر گئے، گھر میں جا کر دروازہ کھولا، جب پہنچے دیکھا تو ایک برتن میں گرم طعام موجود ہے۔ اب مولا کائنات بی بی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ آپ نے تو کہا گھر میں کچھ نہیں ہے، یہ کہاں سے آ گیا؟ تو رسول خدا کہتے ہیں کہ وہی جو جس کے لیے فاطمہ عبادت کرتی ہے اسی کی طرف سے یہ کھانا اترا ہے۔ وہ یہ تبھی ممکن ہے کہ جب آپ ان سٹیجز کو پار کریں گے۔ عزیزان محترم، ظاہر ہے ان کے لیے تو ڈائریکٹ چیز اگر اترتی بھی ہے تو وہ ظاہر حضرت مریم سے بلند درجہ ہے سیدہ کا۔ جب ان کے لیے پروردگار آسمان سے جب حضرت زکریا آتے تھے بیت القدس میں تو کیا کہتے تھے؟ دیکھتے کہ حضرت مریم کے پاس کھانے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، پھل پڑے ہوئے ہیں۔ کہا کہاں سے آیا؟ کہا پروردگار نے بھیجا ہے۔ تو یہ تو ان سے افضل ہے، لیکن کیونکہ بشریت، انسانیت، ہیومینٹی کے ایک کور میں آنا تھا اور ان مشکلات کو طے کرنا تھا اور طے کیا انہوں نے، اور اس وعدہ الہی پر پابند رہی جو انہوں نے انجام دیا۔